آج ہم سمارٹ بجٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کے مالی معاملات کو مؤثر طریقے سے سمجھنے اور ان کا انتظام کرنے کی صلاحیت۔ چاہے آپ ابھی شروعات کر رہے ہیں یا آپ اپنے کیریئر میں اچھی طرح سے ہیں، مالیاتی ذہانت کا ہونا خاندان کی مالی آزادی کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ پہلے آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مالیاتی ذہانت کیا ہے۔ مالیاتی ذہانت کی صلاحیت ہے اپنے پیسوں کے بارے میں سمجھیں اور باخبر فیصلے کریں، بشمول بجٹ، بچت، سرمایہ کاری اور قرض کا انتظام۔ اس میں وسیع تر اقتصادی اور مالیاتی منظرنامے کو سمجھنا بھی شامل ہے اور ہوشیار فیصلے کرنے کے قابل ہونا اس علم کی بنیاد پر۔ یہ خاندانی بجٹ ہے۔ آپ کا سمارٹ ڈومیسٹک فنانس ایڈوائزر۔ ہمارا مقصد لوگوں کو بھرپور زندگی گزارنے میں مدد کرنا ہے۔ مالیاتی ذہانت کے اہم اجزاء میں سے ایک ہے بجٹ۔ بجٹ بنانا آپ کے پیسے خرچ کرنے کا منصوبہ بنانے کا عمل ہے۔ اس خرچ کے منصوبے کو بجٹ کہا جاتا ہے۔ اس خرچ کے منصوبے کو بنانے سے آپ کو پہلے سے یہ طے کرنے کی اجازت ملتی ہے کہ آیا آپ کے پاس وہ کام کرنے کے لیے کافی رقم ہوگی جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کرنا چاہتے ہیں۔ بجٹ سازی آپ کو اپنے پیسے کے لیے خرچ کرنے کا منصوبہ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ ان چیزوں کے لیے کافی رقم ہوگی جن کی آپ کو ضرورت ہے اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ بجٹ اخراجات کے منصوبے پر عمل کرنا۔ اگر آپ فی الحال قرض میں ہیں تو آپ کو قرض سے بھی دور رکھیں گے یا قرض سے باہر نکلنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ بجٹ بنانے کے لیے مہینے کے لیے اپنی کل آمدنی لکھ کر شروع کریں۔ پھر اپنے مہینے کے کل اخراجات لکھیں۔ اگلا، اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے گھٹائیں۔ اگر آپ اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پیسے باقی ہیں، آپ اس رقم کو بچا سکتے ہیں یا سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سیونگ ایک سیونگ اکاؤنٹ، ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ یا کسی اور قسم کے اکاؤنٹ میں رقم کو ایک طرف رکھنے کا عمل ہے۔ بچت آپ کو مستقبل کے لیے رقم رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ پیسہ بچانے سے آپ کو مالی طور پر محفوظ بننے اور آپ کو ذہنی سکون فراہم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیسے بچانے سے آپ کو اپنے مالی اہداف تک پہنچنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، چاہے آپ کا مقصد گھر خریدنا ہو، اپنے بچوں کو کالج بھیجنا ہو، آرام سے ریٹائر ہو۔ یہ قلیل مدتی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے چھٹی، طویل مدتی مقصد جیسے ریٹائرمنٹ۔ باقاعدگی سے بچت کرنا، چاہے وہ تھوڑی سی رقم ہی کیوں نہ ہو، مالی آزادی کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بہتر زندگی کی تعمیر۔ پیسے بچانے کے لیے آپ کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ ہر ماہ کتنی رقم الگ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنا پیسہ کہاں بچانا چاہتے ہیں۔ آپ سیونگ اکاؤنٹ، ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ یا کسی اور قسم کے اکاؤنٹ میں رقم بچا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے پیسے کو کیسے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے پے چیک کا ایک حصہ اپنے بچت اکاؤنٹ میں جمع کروا کر خود بخود رقم بچا سکتے ہیں یا آپ اپنے بچت اکاؤنٹ میں دستی طور پر رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے سرمایہ کاری ایک آمدنی یا منافع پیدا کرنے کی توقع کے ساتھ مالیاتی مصنوعات یا قیمتی اشیاء میں رقم ڈالنے کا عمل ہے۔ سرمایہ کاری آپ کو پیسہ کمانے کی اجازت دیتی ہے۔ سرمایہ کاری آپ کو مالی طور پر محفوظ بننے اور آپ کو ذہنی سکون فراہم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ سرمایہ کاری سے آپ کو اپنے مالی اہداف تک پہنچنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، چاہے آپ کا مقصد گھر خریدنا ہو، اپنے بچوں کو کالج بھیجنا ہو، آرام سے ریٹائر ہونا ہو۔ پیسہ لگانے کے لیے آپ کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ ہر ماہ کتنی رقم الگ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہاں آپ اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ اسٹاک، بانڈز، میوچل فنڈز یا دیگر مالیاتی مصنوعات میں پیسہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے پے چیک کا ایک حصہ سرمایہ کاری کے اکاؤنٹ میں جمع کروا کر خود بخود پیسہ لگا سکتے ہیں۔ آپ ہر ماہ اپنے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں دستی طور پر رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی کرتے ہیں اسے احتیاط سے کریں اور یقینی بنائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی تجارت نہ کریں اور نہ ہی پیسے کو خطرے میں ڈالیں جس سے آپ کھو نہ سکیں۔ مینجمنٹ قرض بھی مالیاتی ذہانت کا ایک اہم پہلو ہے۔
قرض کی مختلف اقسام اور ان کے آپ کے مالیات پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرض کی دو قسمیں ہیں، اچھا قرض اور برا قرض۔ اچھا قرض وہ قرض ہے جو آپ کو دولت بنانے میں مدد کرتا ہے، جیسے رہن یا طالب علم کا قرض۔ برا قرض وہ قرض ہے جو آپ کو دولت بنانے میں مدد نہیں کرتا، جیسے کریڈٹ کارڈ کا قرض۔ اچھے اور برے قرض کے درمیان فرق کو سمجھ کر اور خراب قرض کی ادائیگی کے لیے ایک منصوبہ تیار کر کے آپ اپنی مجموعی مالی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرض وہ رقم ہے جو کسی دوسرے شخص یا ادارے پر واجب الادا ہے۔ قرض عام طور پر قرض کی شکل میں ہوتا ہے۔ قرضہ اچھا ہو سکتا ہے اگر اسے گھر یا گاڑی خریدنے کے لیے استعمال کیا جائے یا تعلیم کی ادائیگی کے لیے۔ قرض خراب ہو سکتا ہے اگر اسے چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کیا جائے جس کی آپ کو ضرورت نہیں یا برداشت نہیں کر سکتے۔ قرض کا انتظام آپ کو اپنا قرض ادا کرنے اور قرض سے آزاد ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ قرض کا انتظام آپ کو مالی طور پر محفوظ بننے اور آپ کو ذہنی سکون فراہم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ قرض کا انتظام آپ کو اپنے مالی اہداف تک پہنچنے میں بھی مدد دے سکتا ہے، چاہے آپ کا مقصد گھر خریدنا ہو، اپنے بچوں کو کالج بھیجیں یا آرام سے ریٹائر ہو جائیں۔ قرض کا انتظام کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے ہر ماہ کتنی رقم مختص کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ پہلے کون سے قرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں، چھوٹے سے بڑے تک۔ آپ سب سے پہلے سب سے زیادہ شرح سود کے ساتھ اپنے قرض ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ آپ اپنا قرض کیسے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں خود بخود آپ کے پے چیک کا ایک حصہ ڈیبٹ مینجمنٹ اکاؤنٹ میں جمع کروا کر۔ آپ ہر ماہ اپنے قرض کے انتظام کے اکاؤنٹ میں دستی طور پر رقم منتقل کر سکتے ہیں۔ مالیاتی ذہانت کا ایک اور اہم پہلو وسیع تر اقتصادی اور مالیاتی منظرنامے کو سمجھنا ہے۔ اس میں اسٹاک مارکیٹ، معیشت اور ان سیاسی اور سماجی عوامل کو سمجھنا شامل ہے جو آپ کے مالیات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ موجودہ واقعات سے باخبر رہنے اور اپ ٹو ڈیٹ رہنے سے آپ بہتر مالی فیصلے کر سکتے ہیں اور مستقبل کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکتے ہیں۔ آخر میں، مالیاتی ذہانت آپ کے مالی معاملات کو مؤثر طریقے سے سمجھنے اور ان کا نظم کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں بجٹ سازی، بچت، سرمایہ کاری، قرض کا انتظام اور وسیع تر اقتصادی اور مالیاتی منظرنامے کو سمجھنا شامل ہے۔ اپنی مالی ذہانت کو ترقی دے کر آپ مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ بجٹ، بچت، سرمایہ کاری اور قرض کا انتظام ذاتی مالیات کے تمام اہم حصے ہیں۔ بجٹ آپ کو اپنے پیسے کے لیے خرچ کرنے کا منصوبہ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ بچت آپ کو مستقبل کے لیے رقم رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یاد رکھیں، سیکھنا شروع کرنے اور اپنے مالی معاملات پر قابو پانے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ وقت، صبر اور لگن کے ساتھ آپ اپنے مالی اہداف حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی مجموعی مالی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا اور کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں جسے آپ کے خیال میں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کا شکریہ اور آپ کو ہماری اگلی ویڈیو پر ملیں گے۔